السلام علیکم۔ آج کی ایک چھوٹی سی اچھی بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ کوشش کریں کہ دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ کسی کو چھوٹی سی آسانی دیں گے تو وہ آپ کی طرف ضرور لوٹائی جائے گی۔ آپ کو خود پتہ چلے گا کہ میں نے کسی کے لیے آج چھوٹی سی آسانی کی تھی اور میرے لیے بھی آسانی ہو گئی۔ مثال کے طور پہ آپ نے میری ویڈیو کلک کی ہے، اب میرے لیے آپ کیا آسانی کر سکتے ہیں؟ میرے لیے آپ یہ آسانی کر سکتے ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یا میری ویڈیو کو لائک کر دیں یا اپنا کوئی کمنٹ باکس میں چھوڑ دیں۔ یہ میرے لیے آسانی ہی تو ہے۔ اسی طرح آپ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھیں، آپ ان کے لیے کیا آسانی کر سکتے ہیں؟ آپ آسانیاں بانٹیں، آپ یقین کریں آسانیاں آپ کی طرف لوٹائی جائیں گی پورے حق کے ساتھ۔ بس اتنی سی بات آپ سے آج شیئر کرنی تھی۔ اس بات کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی شامل کر کے دیکھیں، آپ کو خود یقین آ جائے گا کہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے آپ کو اب کہنے کی ضرورت ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ کر چکے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے ناول کی طرف۔ امی، میری شادی کو کون سے سال گزر گئے ہیں جو آپ اتنی فکر مند ہو رہی ہیں؟ اللہ کرم کرے گا، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ اپنی امی کو سمجھاتا۔ ماہا اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھی اور ہر دم اپنے اللہ کی شکر گزار رہتی تھی۔ خوشیوں اور محبتوں کے ہنڈولے میں جھولتے ہوئے 6 ماہ گزر گئے۔ مزمل آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ ماہا کو مسلسل آوازیں دے رہا تھا جبکہ وہ کچن میں مصروف تھی۔ وہ عجلت میں ہاتھ دھو کر کمرے میں آئی۔ وہ میری جرابیں نہیں مل رہیں، مزمل منمنایا۔ اس نے سامنے رکھی جرابیں اٹھا کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور پلٹ کر جانے لگی تو اس نے پھر آواز دی، اب کیا بات ہے؟ ماہا نے پلٹ کر سوالیہ انداز اپنایا۔ میری ایک اور چیز نہیں مل رہی، مزمل بولا۔ کون سی چیز؟ ماہا اس کے قریب آئی۔ میرا دل نہیں مل رہا اور مجھے 100% یقین ہے کہ یہ تم نے چرایا ہے، اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ جی جناب، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کا دل خود میرے پاس آ گیا ہے اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اسے واپس کرنے والی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ ماہا نے اس کے گلے میں بازو ڈال کر ناز سے کہا۔ وہ اس کے اس التفات پر خوشی سے جھوم اٹھا۔ ارے واپس مانگ کون رہا ہے؟ میں تو یہ یقین دہانی چاہتا ہوں کہ تم میرے دل کا ہمیشہ بہت خیال رکھو گی۔ مزمل نے اپنے ہاتھ اس کے کاندھوں پر رکھے اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، اچھا اب یہ ڈرامے بازی بند کریں اور جلدی سے باہر آئیں، ناشتہ تیار ہے۔ ماہا یہ کہہ کر دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ وہ تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو ماہا ناشتہ لگا چکی تھی۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے مسلسل اسے تکے جا رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے اس طرح دیکھنے پر ماہا نے بھویں اچکائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کبھی مجھ سے دور نہ ہو اور میں تمہارا چہرہ اپنی آنکھوں کے راستے دل میں بسا لوں تاکہ کوئی تمہیں مجھ سے الگ نہ کر سکے۔ مزمل نے چائے کی خالی پیالی میز پر رکھی۔ جناب، ہمیں کوئی الگ نہیں کر رہا، اب آپ جلدی سے آفس جائیے۔ ماہا نے بات ختم کی۔ ماہا یار، تم آج مجھے روک لو پلیز۔ مزمل جاتے جاتے پلٹ آیا۔ کیوں بھائی؟ کام کے حوالے سے کوئی چھوٹ نہیں ملے گی۔ چلیے شاباش، اچھے بچوں کی طرح آفس جائیے۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر دروازے تک لائی۔ دیکھ لو میں ناراض ہو جاؤں گا، مزمل نے دھمکی دی۔ تو میں آپ کو منا لوں گی، ماہا اٹھلائی۔ اچھا، ہمیشہ خوش رہو، میں جا رہا ہوں، پھر خدا حافظ۔ ماہا دروازہ بند کر کے پلٹی اور کچن سمیٹنے لگی۔ شام کو رات کا کھانا پکانے کے بعد فریش ہو کر ماہا مزمل کا انتظار کرنے لگی۔ مزمل 6 بجے تک گھر پہنچ جاتا تھا۔ اب 6:30 بج رہے تھے لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ 7 بج گئے تو ماہا پریشان ہونے لگی۔ اس دوران وہ کئی بار مزمل کو فون کر چکی تھی لیکن اس نے فون ریسیو نہیں کیا تھا۔ 8 بجے تک ماہا باقاعدہ ہولنے لگی تھی۔ باجی،
مزمل ابھی تک گھر نہیں آئے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ماہا نے انیلا باجی کو فون کیا۔ کم آن ماہا، وہ کسی کام میں پھنس گیا ہوگا، تم اسے کال کر کے پوچھ لو۔ انیلا باجی نے اسے تسلی دی۔ میں فون کر رہی ہوں لیکن وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے، وہ بے تابی سے بولی۔ اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ اچھا چلو پریشان مت ہو، میں پتہ کرتی ہوں۔ انیلا باجی نے فون بند کر دیا۔ انہوں نے مزمل کے دفتر فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو چھٹی کے بعد وہاں سے نکل گیا تھا۔ اب وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے ماہا کو فون کر کے کہا کہ وہ اپنا فلیٹ لاک کر کے اوپر آ جائے۔ اس کے اوپر آنے کے بعد انیلا باجی نے اپنے شوہر عبدالقادر کو ساری صورتحال بتائی۔ انہوں نے مزمل کے تمام دوستوں کے گھر فون کیا، لیکن سب نے اس کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر بعد ماہا کے فون پر کال آئی۔ اس نے نمبر دیکھا تو اجنبی تھا۔ اس نے اپنا فون عبدالقادر کو پکڑا دیا۔ عبدالقادر نے یس کا بٹن پش کر کے موبائل کان سے لگایا۔ وہ جو فون کرنے والے کی بات سن رہے تھے، ان کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ فون بند کر کے وہ صوفے پر ڈھے سے گئے۔ انیلا اور ماہا تیزی سے ان کی طرف بڑھیں۔ مزمل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہمیں فوراً اسپتال جانا ہوگا۔ عبدالقادر نے گویا بم پھوڑا۔ انیلا نے لڑکھڑا کر صوفے کی بیک کو تھام لیا۔ ماہا کا رنگ ایک دم زرد ہو گیا۔ بھائی مزمل ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اب سب جلدی نکلو، عبدالقادر نے بہت وقتوں سے کہا۔ تینوں ہسپتال پہنچے تو ایک قیامت خیز خبر ان کی منتظر تھی۔ ایکسیڈنٹ میں مزمل کے سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں اور وہ سروائیو نہیں کر سکا تھا۔ ہائے میرا مزمل، میرا بھائی! یہ خبر سن کر انیلا باجی چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ماہا تیورا کر فرش پر گر پڑی۔ عبدالقادر فوراً اس کی طرف بڑھے اور اسے بے ہوش دیکھ کر ڈاکٹر کو بلا لائے۔ اس کو اسی اسپتال میں ایڈمٹ کر کے ٹریٹمنٹ دی جانے لگی۔ عبدالقادر واپس آئے تو انیلا ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ خود بھی رو رہے تھے۔ اب انہیں یہ لرزہ خیز خبر مزمل کے ماں باپ کو سنانی تھی، جو اس کے بچوں کے انتظار میں تھے۔ ماہا کو ہوش آیا تو اس کے کانوں میں مزمل کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ماہا یار، تم آج مجھے روک لو پلیز، میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ نہیں نہیں مزمل، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ مزمل مزمل، وہ چیخنے لگی۔ ڈیوٹی نرس کمرے میں آئی اور اس کی حالت دیکھ کر عبدالقادر اور انیلا کو اطلاع دے کر ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، ماہا نے اپنا ہاتھ اور بازو پر لگی ہوئی سوئیاں کھینچ کر نکالیں اور انیلا باجی سے لپٹ گئی۔ باجی، آج مجھے مزمل نے کہا تھا کہ میں انہیں روک لوں ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ ہائے، آج اگر میں ان کی بات مان لیتی تو وہ مجھے یوں چھوڑ کر نہ جاتے۔ میں کیا کروں انیلا باجی، میں مزمل کے بغیر کیسے رہوں گی؟ ماہا کے بلکنے پر عبدالقادر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ انیلا تو اسے کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اس کی اپنی حالت بہت خراب تھی۔ وہ لوگ مزمل کی میت کے ہمراہ لاہور پہنچے اور لوگوں نے دیکھا کہ 6 ماہ پہلے شان و شوکت سے دلہن بننے والی ماہا اب اجڑ کر آنے والی ماہا میں کتنا فرق تھا۔ ماہا اپنی ساس سے لپٹ کر رونے لگی۔ انہیں مزمل کو اس حال میں دیکھ کر غش پر غش آ رہے تھے۔ بیٹا، ہماری عمر تھی جانے کی، اس کو اتنی جلدی کیوں تھی؟ ہائے اللہ، کسی کو جوان اولاد کا دکھ نہ دکھانا۔ ماہا کے سسر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر روتے رہے۔ انیلا اور اس کی بہن تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ ماہا کے والدین، پھپھو اور پھوپھا بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ پھر سسکیوں اور آہوں میں مزمل کی تدفین ہو گئی اور جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ ماہا کے لیے دنیا جیسے اندھیر ہو گئی اور مزمل کے والدین کے سینے پر کبھی نہ بھرنے والا زخم لگ گیا۔ مزمل کی امی جب جب ماہا کی اجڑی حالت دیکھتیں تو انہیں اپنا بیٹا اور شدتوں سے یاد آنے لگتا۔ وہ ماہا کو گھنٹوں اپنے سامنے بٹھائے رکھتی۔ ماہا کی حالت ابھی تک نہیں سنبھلی تھی۔ اسے جہاں بٹھایا جاتا وہ بیٹھی رہتی، کچھ کھانے کو دیا جاتا تو کھا لیتی ورنہ پہروں بھوکی رہتی۔ ماہا کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے انیلا نے اپنے امی ابو سے مشورہ کر کے ماہا کے والدین کو یہ رائے دی کہ وہ اس کی عدت اپنے گھر میں پوری کروائیں، کیونکہ اس گھر سے مزمل کی یادیں جڑی ہیں جو اسے ہر وقت بے چین رکھتی ہیں۔ اس کی ذہنی حالت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنے بہن بھائیوں میں رہے گی تو بہل جائے گی۔
پھر ماہا اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ اس کی عدت کے دوران جمیلہ ہر 15-20 دن بعد چکر ضرور لگاتی تھی۔ انہوں نے ماہا کی دلجوئی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ اس کی عدت ختم ہوئی تو اس کے امی ابو اسے اس کے سسرال لے گئے۔ یہاں آ کر وہ بہت بے چین تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ وہ اپنے اور مزمل کے کمرے میں آئی۔ یہاں اس کی اور مزمل کی شادی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تصویر میں دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ اس تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کا دل جیسے ڈوب کر ابھرا۔ میں مزمل کو کیسے بھلا پاؤں گی؟ وہ خود کلامی کرتے ہوئے بے ساختہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ واقعی کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جن کے بعد انسان بچ تو جاتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا۔ مزمل کے مرنے کے بعد ماہا بھی بظاہر زندہ تھی مگر اس کے اندر سے زندگی کی چاہت ختم ہو گئی تھی۔ کھلکھلاتی ماہا ویران کھنڈر ہو گئی تھی۔ اس کی ساس اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آئیں تو اسے یوں روتے دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ ماہا نے روتے ہوئے سر اوپر اٹھایا تو وہ اسے گلے سے لگا کر خود بھی رونے لگی۔ وہ اب ان کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ اسے وہاں رہتے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہوئے تھے کہ ایک بار پھر انیلا باجی دوبارہ لاہور آئیں۔ اس دفعہ وہ اپنے امی ابو کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئی تھیں۔ جانے سے پہلے انیلا باجی اپنے امی ابو کے ساتھ ماہا کو اس کے والدین کے گھر چھوڑنے آئیں۔ انکل، آنٹی، مزمل کے چلے جانے سے ہم سب کا بہت نقصان ہوا ہے لیکن ماہا کا نقصان سب سے زیادہ ہے۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اس کو زندگی کی طرف واپس لائیں، بلکہ بہتر ہوگا کہ کسی اچھے شخص کے ساتھ اس کی شادی کروا دیں۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ اس کے سامنے ساری زندگی پڑی ہے۔ جانے والے واپس نہیں آتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ میرا بھائی ماہا کو ہمیشہ بہت خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ ماہا دوسری شادی کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوگی لیکن یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اسے راضی کریں۔ انیلا باجی جاتے وقت ماہا کے امی ابو کے ہاتھ میں ایک سوچ کا سرا تھما گئی تھی۔ اپنے ساس سسر کے قطر چلے جانے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی تھی لیکن اب وہ پہلی والی ماہا نہیں رہی تھی۔ سارا دن خاموش بیٹھی رہتی اور کبھی بیٹھے بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ دنوں اسے کپڑے بدلنے کا خیال تک نہ آتا۔ کہیں آنے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہمیشہ کھلکھلاتی رہنے والی ماہا کی یہ حالت دیکھ کر اس کے ماں باپ کا دل کٹ جاتا۔ مزمل کو کھو کر اس نے گویا اپنی زندگی کھوئی تھی۔ اس کے لیے اب جینا آسان نہ تھا۔ بشیر صاحب اپنی بیٹی کی اجڑی حالت پر اللہ سے شکوہ کناں ہوتے تو ان کے اندر سے آواز آتی، بشیر احمد، تم نے کب اللہ کی خوشنودی کے لیے کبھی کوئی کام کیا ہے جو اب اللہ سے شکوہ کناں ہو؟ بشیر احمد اس حادثے کے بعد بہت بدل گئے تھے۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ ان کے بڑے بول ان کی بیٹی کے سامنے آئے ہیں۔ انسان لاکھ کوشش کرے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ انہوں نے کتنے زوم میں آ کر اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل کے سامنے اپنی بہن کی خواہش اور محبت کو نظر انداز کیا تھا لیکن تقدیر کے ایک ہی وار نے ان کی ساری منصوبہ بندی کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ گریا تو اکثر رہا پہم رہا، پھر بھی دل کے بوجھ سے کچھ کم رہا۔ کمکمے جلتے رہے بجھتے رہے، رات بھر سینے میں ایک عالم رہا۔ اس وفا دشمن سے چھٹ جانے کے بعد خود کو پا لینے کا کتنا غم رہا۔ اپنی حالت پر ہنسی بھی آئی تھی، اس ہنسی کا بھی بڑا ماتم رہا۔ اتنے ربط اتنی شناسائی کے بعد کون کس کے حال کا محرم رہا۔ پتھروں سے بھی نکل آیا جو تیر، وہ میرے پہلو میں آ کر جم رہا۔ ذہن نے کیا کچھ نہ کوشش کی، دل کی گہرائی میں ایک آدم رہا۔ گزرے 10 ماہ میں اگرچہ ماہا اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی مگر اس کے دل میں کسی قبرستان میں اترتی شام جیسی اداسی نے مستقل بسیرا کر لیا تھا۔ وہ مزمل کو بھلا نہیں سکی تھی۔ اکثر مزمل اسے اتنی شدت سے یاد آتا کہ وہ بے بس ہو کر رو پڑتی۔ تنہائی میں اسے مزمل اپنے آس پاس محسوس ہوتا اور وہ گھنٹوں آنکھیں بند کیے اس کی موجودگی کو محسوس کیا کرتی تھی۔ اب بھی وہ لان میں کرسی پر ٹیک لگائے مزمل کی یاد میں گم بیٹھی تھی۔ سردیوں کے ننھے دن، نرم گرم دھوپ اور مست فضائیں بھی اس کی اداسی کم کرنے میں
ناکام رہی تھیں۔ حالانکہ وہ اس موسم کی دیوانی تھی۔ مزمل کے جانے کے بعد اسے اپنی ذات کاغذ کے اس پرزے کی طرح لگنے لگی تھی جسے آندھی اپنے زور پر اڑا کر لے جاتی ہے، اور اسے یہ خبر نہیں ہوتی کہ آندھی رکنے کے بعد اس کا مقدر کیا ہوگا۔ جمیلہ پھپھو گاڑی سے اتری تو ان کی نظر بے ساختہ لان کی طرف اٹھ گئی۔ وہ اندر جانے کی بجائے اسی کے پاس چلی آئیں۔ ماہا بیٹا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا۔ کچھ نہیں پھپھو، بس ایسے ہی۔ آپ آئیے نا، یہاں بیٹھیے میرے پاس۔ ماہا نے محبت سے پھپھو کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا، بعض اوقات ہماری آزمائش کے لیے اللہ ہم سے وہ چیز لے لیتا ہے جسے ہم اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اس پر صبر کریں اور اس آزمائش میں سرخرو ہو جائیں تو پھر اللہ ہمیں اس سے نوازتا ہے جسے وہ ہمارے لیے بہترین سمجھتا ہے۔ ذرا سوچو، جو اللہ ہمارے لیے بہترین سمجھ کر ہمیں عنایت کرے، اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے بھلا؟ نہیں نا؟ مجھے یقین ہے میری بچی، اس آزمائش پر تم نے جس طرح صبر کیا ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ جمیلہ بیگم نے ماہا کے گال پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ ماہا ان کی بات پر سر ہلا کر ہلکے سے مسکرا دی۔ گھر آ کر جمیلہ بیگم ماہا کے بارے میں سوچ کر بہت اداس ہو رہی تھی۔ خالد ان کے پاس آئے اور انہیں یوں اداس دیکھ کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے جمیلہ، کوئی پریشانی ہے کیا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ بس ماہا بچی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا صدمہ سہا ہے، بہت بڑی آزمائش سے گزر رہی ہے وہ۔ جمیلہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ٹھیک کہہ رہی ہو جمیلہ، ماہا بہت صابر بچی ہے، اتنا بڑا صدمہ صبر سے برداشت کیا ہے اس نے۔ جمیلہ، ایک بات کہوں؟ جمیلہ نے انہیں استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ماہا بیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ماہا مجھے شروع سے پسند ہے، میں اسے اپنے شارک کی دلہن بنانا چاہتا تھا، لیکن تب شاید قدرت کو منظور نہ تھا۔ میری اب بھی یہی خواہش ہے، پہلے شارک سے اس کی مرضی معلوم کر لیتے ہیں، پھر تم اور میں کسی دن جا کر بھائی صاحب سے بات کریں گے۔ خالد نے اپنی بات مکمل کی۔ جمیلہ بیگم نے ان کو آنسو بھری نظروں سے دیکھا۔ خالد، اللہ نے آپ کو کتنا بڑا دل عطا کیا ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ارے چھوڑو بیگم، بس یہ دعا کرو کہ اس بار بھائی صاحب انکار نہ کریں۔ خالد نے شرارت سے کہا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگیں۔ آپ کو معلوم تھا کہ میں نے شارک کے لیے بھائی صاحب سے بات کی تھی؟ ارے بیگم، میں آپ کے مزاج کے ہر موسم سے واقف ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہمارے شارک کو ماہا سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف آپ کو ہی اپنے بیٹے کے حال کی خبر ہے؟ بے شک اس نے یہ بات اپنے آپ سے بھی چھپائی تھی، لیکن میں اس کا باپ ہوں، اس کے کچھ کہے بغیر بھی مجھے اس کے دل کی خبر ہے۔ جمیلہ بیگم اس شخص کی اعلیٰ ظرفی کی قائل تو پہلے ہی تھی، اب ان کی شکر گزار بھی تھیں کہ وہ ان کی بھتیجی کے لیے اتنے فکر مند تھے۔ خالد نے خود شارک سے بات کی تو اس نے اپنی رضامندی دے دی۔ بھائی صاحب، میں آج ایک دفعہ پھر آپ سے یہ درخواست کرنے آئی ہوں کہ ماہا کو میری بیٹی بنا دے۔ جمیلہ بیگم کے لہجے میں بڑی محبت تھی۔ جمیلہ، میری بیٹی اب پہلے والی ماہا نہیں ہے، تم اچھی طرح سوچ لو۔ جمیلہ کو بھائی کا یہ شکست خوردہ انداز دکھی کر گیا۔ ہمارے لیے ماہا آج بھی ویسی ہی ہے۔ آپ ہمیں اپنے فیصلے سے آگاہ کیجیے اور سن لیں، آپ کا فیصلہ ہاں میں ہونا چاہیے، جمیلہ کی بجائے خالد نے بڑے مان سے کہا۔ بشیر احمد کو اپنے پچھلے رویوں پر بہت پچھتاوا تھا، لیکن خالد اور جمیلہ نے پچھلی ساری باتیں بھلا دی تھیں۔ مزمل کی پہلی برسی کے بعد ماہا سے اس کی دوسری شادی کے حوالے سے بات کی گئی تو اس نے روتے ہوئے انکار کر دیا۔ وہ کسی اور کو مزمل کی جگہ دینے پر تیار نہ تھی۔ پھر سب بڑوں اور خصوصاً انیلا باجی کے فون پر سمجھانے پر وہ نیم دلی سے شارک کے ساتھ شادی پر تیار ہو گئی۔ پھپھو نے شادی کی ساری تیاریوں میں ماہا کو شامل رکھا تھا۔ اس کی ساری بری اور زیورات انہوں نے اسے ساتھ لے جا کر خریدے تھے۔ اس نے ہر سرگرمی میں بڑی بے دلی سے حصہ لیا تھا۔ اس سارے عرصے میں اس کا شارک سے ایک بار بھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل جہاں مزمل کی محبتوں کو بھلانے میں بے بس تھا، وہیں اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ اس شادی کے حوالے سے شارک کے ساتھ یقیناً کوئی زبردستی کی گئی ہے۔
ورنہ اسے کوئی بھی اچھی لڑکی مل سکتی تھی۔ شادی کے بعد نہ جانے اس کا رویہ کیسا ہوگا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ فون کر کے شارق سے یہ سب براہ راست پوچھ لیتی۔ انہی سوچوں میں الجھتی، تانے بانے بنتی، وہ شارق کی دلہن بن کر گاؤں آ گئی۔ شارق چونکہ ماہا سے محبت کرتا تھا، اس لیے اس کے دکھ کو پوری گہرائی سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ ماہا کو اتنا وقت ضرور دے گا کہ وہ اس رشتے کو دل سے قبول کر لے۔